یہ لجپال گھرانہ یہ میرے حضور کی اولاد ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں. ان کے گھر تو جسارت کر کے آنے والا چور بھی ہو تو اس کو ولی بنا دیتے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام پیش کیجئے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت والا شان کی موجودگی میں کچھ کہنا، ویسے علماء کی موجودگی میں بات کرنا سعادت ہوتا ہے، لیکن جب مجھے حضرت والا شان کی یہاں موجودگی کا تشریف آوری کا علم ہوا تو مجھے سعادت سے بڑھ کر یہ جسارت لگنے لگا کہ یہ جسارت ہوگی. اور میں سچ بتا رہا ہوں، میں نے دلی طور پر ارادہ کیا میں اپنے بیٹے ساجد سے معذرت کروں گا اور میں کہوں گا کہ حضرت والا شان ہی کا بیان ہو، انہی کا خطاب ہو اور ہم ان کا خطاب سنیں. اور پھر یہ خیال ابھی ذہن میں چل ہی رہا تھا کہ کسی ایک اور ذہن کے کونے میں گوشے میں ایک اور خیال نے جنم لیا، ایک اور خیال پیدا ہوا. اس خیال نے اس جسارت پر آمادہ کیا اور وہ خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ یہ میرے حضور کی اولاد ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں. ان کے گھر تو جسارت کر کے آنے والا چور بھی ہو تو اس کو ولی بنا دیتے. یہ تو جسارت کرنے والے چور کو ولی بنا دیتے ہیں. میں نے تو ان کے نانا محمد مصطفیٰ کی غلامی کر دی. بس اس بات نے، اس سوچ نے مجبور کیا دعائیں لینے کے لیے کہ میں اس جسارت پر آمادہ ہو گیا کہ دعائیں لوں گا اور اس جسارت پر میں ان سے دعائیں لوں گا، داد لوں گا اور ان کی غلامی میں اپنے آپ کو محسوس کروں گا. اسی بات کو اپنے لیے توشہ آخرت بناؤں گا. پروردگار عالم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد حرام الی المسجد الاقصی. اپنی بات نہیں کروں گا، جو علماء سے سنا خادم ہوں وہ بتا دوں گا. پیر شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی فرمایا کرتے تھے لیلن یہ ہوتا ہے رات کا تھوڑا سا حصہ. کتنا کہتے ہیں بلند ذرا آواز سے، کتنا سا؟ تھوڑا سا. علماء موجود ہیں تفصیلات یہ بتائیں گے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو تھوڑا سا ہوتا ہے نا، کل پر اگر کل ہونا تمام تو تمام کو کل کو تھوڑا نہیں کہا جا سکتا. جیسے رات پوری ہو تو پوری رات کو تھوڑا نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ پوری رات ہے. رات کے تھوڑے سے حصے میں پھر رات کے ٹکڑے کر لیں. چلیں آپ آدھا حصہ رات کو دے دیں، آدھا دن کو دے دیں تو 12 گھنٹے ہوئے رات کے، 12 دن کے تو پوری رات ہوئی نا. پھر اس کے 12 حصے کر لیں رات کے تو 1 گھنٹہ پورا گھنٹہ ہوگا. یہ تھوڑا نہیں ہوگا. سمجھ آئی بھائی؟ رات کے 12 حصہ کر لیے، 1 گھنٹہ پورا 1 گھنٹہ ہے، یہ تھوڑا نہیں ہے. پھر اس 1 گھنٹے کے پھر 60 حصے کریں تو 1 منٹ پھر پورا 1 منٹ ہے، پورا ہے، مکمل ہے، تھوڑا نہیں ہے. پھر اس 1 منٹ کے پھر 60 حصے کریں تو 1 سیکنڈ پھر پورا سیکنڈ ہے، تھوڑا نہیں ہے. پتہ چلا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اس سیکنڈ کے بھی پھر کروڑ میں حصے کر کے جس حصے کو گنا بھی نہ جا سکے اس حصے میں میرے محمد مصطفیٰ گئے بھی آئے بھی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
لیلا من المسجد الحرام الى یہ مصطفیٰ کا معراج ہے. اور میں نہیں بتاؤں گا, میں نے کہا نا میں اپنا نام نہیں لوں گا, اپنے بڑوں کا نام لوں گا. میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا نے جب حضور کے معراج کا قصیدہ لکھا, آپ قصیدہ سنے بغیر جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا ہے نا, ایک مرتبہ پھر ذوق سے شوق سے اعلیٰ حضرت کا تصور کر کے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. معراج کا قصیدہ لکھا, پہلا شعر کیا لکھا, یہ تنظیم بلبل باغ رضا ہے, یہاں باغ رضا کی بلبلیں بیٹھی ہیں, اور چونکہ تنظیم ہے تو اس لیے باغ رضا کی بلبلیں منظم ہو کر یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو پتا ہے میں کس قصیدے کی بات کر رہا ہوں, قصیدہ معراجیہ پہلا شعر. اور میں اس بات پر زور دے رہا ہوں, قصیدہ معراجیہ, حضور کے معراج کے قصیدے سنائی جائیں گے, حضور کے معراج کے قصیدہ ہوگا, ان کی عظمتیں بیان کی جائیں گی. پہلا شعر ہے, حضور والا پھر کہہ رہا ہوں, پہلا شعر ہے. اور میرے امام نے فرمایا وہ سرور کشور رسالت جب عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. یہ کتنا شعر ہے؟ پہلا شعر ہے. جو ذوق لینا چاہتے تھے وہ لے چکے. اب چونکہ میری ذمہ داری ہے, میں یہاں مائک پر موجود ہوں, اب میں آپ کو جن تک میری بات نہیں پہنچ سکی ان تک میں پہنچاتا ہوں. یہ پہلا شعر ہے. دیکھیں قرآن نے کیا کہا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن پڑھ رہا ہوں نا, قرآن کہتا ہے یہ سفر شروع ہوا مسجد حرام سے, ام ہانی کے گھر سے, حتیم سے, تمام روایات بتا رہا ہوں. اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا, بات قرآن کی خلاف ورزی کی نہیں ہے. میں آپ کو اس بات تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے پہلے شعر میں ایسا کیوں کہا. یہ تو نہیں کہا نا, ابھی مسجد حرام کا ذکر نہیں کیا, مسجد اقصیٰ کا ذکر نہیں کیا, جناب والا حتیم کا ذکر نہیں کرتے, ام ہانی کا ذکر نہیں کرتے. پہلا شعر, پہلا مصرع, اور کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت رسولوں کی ملک کے بادشاہ جب عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. پہلا شعر, پہلا مصرع حرم سے شروع نہیں کر رہے, حتیم سے شروع نہیں کر رہے, اقصیٰ سے شروع نہیں کر رہے, شروع کہاں سے کر رہے ہیں, وہ عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. کیا بتایا میرے امام نے؟ میرے امام نے بتایا کہ اقصیٰ جانا میرے نبی کا معراج نہیں ہے, انبیاء کی امامت کرنا میرے نبی کا معراج نہیں ہے. وہاں سے آسمانوں کی سیر کرنا, سدرۃ المنتہا جانا, یہ مسجد اقصیٰ جانا, یہ اقصیٰ کی معراج ہے. انبیاء کی امامت کرنا, یہ انبیاء کی معراج ہے. سدرۃ المنتہا پہ جانا, یہ سدرۃ المنتہا کی معراج ہے. میرے نبی کی معراج شروع ہوئی سدرۃ المنتہا سے ہوتی ہے. وہ سرور کشور رسالت جب عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. یہاں سے حضور کا معراج شروع ہوتا ہے. جی زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیرے. اور بیدم وارسی نے چاشنی کرا دی. بیدم وارسی نے کہا یہ ادنا ہے وصف کمال محمد, یہ ادنا ہے وصف کمال محمد کہ ہے عرش زیر نہال محمد. یہ ادنا وصف ہے میرے حضور کا. اور حضور جب 7ویں آسمان پر پہنچے بیت المعمور پر, علماء موجود ہیں, جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, بیت المعمور کی ٹیک, وہاں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. بھائی سامنے اللہ کا گھر ہو تو ٹیک لگا کر بیٹھا جاتا ہے یا آنکھوں میں بسا کے بیٹھا جاتا ہے؟ اب بھی نہیں سمجھے. بھائی بیت المعمور ہے نا, یہ بیت اللہ ہے, یہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم نے خود بنایا. پھر وہ بیت المعمور ہے, وہ فرشتوں کا کعبہ ہے, وہ تو بڑی جگہ ہے. وہاں اس کی جناب والا وہ جو دیواریں ہیں جو بھی اس کی ہے اسے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. اب بیٹھنا تو یوں چاہیے تھا کہ وہ بیت المعمور ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا. ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں, کعبہ کو, اس بیت المعمور کو اپنی پشت کے پیچھے رکھ کر نگاہیں کہیں اور رکھ کر بیٹھے ہوں گے.
بھائی یہاں نگاہوں میں بیت المعمور رکھتے، اب بیت المعمور تو رکھ لیا پشت کے پیچھے، نگاہیں کہیں اور رکھ لی، تو نگاہیں کہاں رکھی؟ نگاہیں اس راستے پہ رکھ لی جس راستے سے محمد مصطفیٰ نے آنا تھا. اور بیت المعمور کو اپنی پشت سے لگا کے، علامہ یاسر صاحب عقیدہ بتا رہے تھے، بیت المعمور کو اپنی پشت سے لگا کے بیت المعمور کو کہا یہ وہ پشت ہے جس پشت سے نور مصطفیٰ جلوہ گر ہوا، تو یہ پشت ایسے نہیں لگا رہا. بیت المعمور کو کہا نورانیت محمدی سے سرفراز ہونے کا بہانہ دے رہا ہوں، تو بھی اس پشت سے مس ہو کر عرش پر پہنچ جا، تو بھی تو سرفراز ہو جانا، تو اس پشت سے لگ جا جس پشت سے محمد مصطفیٰ رخ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، رخ مصطفیٰ کی راہوں کو دیکھنے کے لیے رخ ادھر لگا کر بیٹھ گئے. یہ میرے نبی کا معراج ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. اور پھر کیسی پیاری بات، سبحان پاک ہے وہ، سبحان پاک ہے وہ الذی. میں گرامر میں نہیں جاؤں گا، خادم ہوں، ناقص بندہ ہوں، گفتگو کی اس پیچیدگیوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو ترجمہ آپ کو آتا ہے، جو آپ نے سن رکھا ہے، اسی ترجمہ کی بات کرتا ہوں. سبحان الذی، پاک ہے وہ، پاک ہے کون؟ الذی، جو کون؟ جو لے گیا. توجہ ہے بھائی؟ نام بتایا نہیں؟ بتایا. چلو ٹھیک ہے، وہ تو لے گیا، کس کو لے گیا؟ نام بتایا بے عبدہی. طالب اور مطلوب کی بات ہے نا، طالب کا پتہ مطلوب کو ہے. اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے کیا خوب کہا، شہزادے نے کیسی بات کی، شہزادوں والی، اعلیٰ حضرت کا شہزادہ ہے نا، کہا طالب کا پتہ مطلوب کو ہے. مطلوب ہے واقف طالب سے، پردے میں بلا کر مل بھی لیا، پردہ بھی رہا. سبحان اللہ. طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے واقف طالب سے، پردے میں بلا کر مل بھی لیا، پردہ بھی رہا. سبحان اللہ، پردہ بھی رہا. سبحان اللہ. بھائی وہ لے گیا کس کو؟ بے عبدہی، اپنے بندے کو. عبد نہیں، عبدہی. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر. عبد ہونا اور ہوتا ہے، عبد ہونا اور ہے. میں کہوں میں اس کا بندہ ہوں، یہ اور بات ہے. وہ کہے میں اس کا بندہ ہوں، یہ اور بات ہے. یہ جو عبد ہوتا ہے یہ مسجد اقصی میں انتظار کرتا ہے، اور جو عبد ہوتا ہے وہ منتظر بن کے مسجد اقصی کا امام بنتا ہے. مسجد اقصی یہ حضور کے امام الانبیاء ہونے کی جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ ثابت ہوا کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، دست بستہ ہیں پیچھے حاضر. حضور والا. اور بس میں اپنی گفتگو کو اختتام تک اب لے کے جا رہا ہوں. بالکل میں نے اختتام والا موڑ لیا ہے. حضور نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی، پھر بتائیے نماز مومن کی، پھر بتائیے نماز مومن کی. اور ایک اور حدیث پاک پڑھ کے میں آپ کو آپ کے حاشیہ خیال پر یہ نقش کرنا چاہوں گا اور دستک بھی دینا چاہوں گا. حضور نے فرمایا نماز مومن کی، توجہ ہے، نماز مومن کی. اور پھر میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے جب سوال پوچھے گا، قبر والے سوال نہیں، وہ تو فرشتے پوچھیں گے نا، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. جی کیا کہا کرتا؟ ہاں وہ بتاؤ کیا کہا کرتے تھے، وہ بتاؤ. یہ اور بات ہے، جب بندہ اپنے رب کے پاس جائے گا تو رب سب سے پہلا سوال جو کرے گا وہ نماز کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ یہاں تک آپ نے بات سن رکھی ہے، میں نے بھی سن رکھی ہے، لیکن میرا ذہن
کہیں اور چلا گیا، میرا ذہن کہیں اور چلا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ تفسیر میں لکھا ہے، یہ محدثین نے لکھا ہے، یہ امام غزالی نے کہا، یہ امام جلال الدین سیوطی نے کہا. میں نے کہیں نہیں پڑھا، کہیں نہیں کسی نے لکھا ہوگا، بتایا ہوگا، مجھے نہیں پتا. میں اپنے ذہن کو ادھر لے جا رہا تھا، چلا گیا. اب ٹھیک ہے تو رب جانے، نہیں ٹھیک تو رب جانے، علماء موجود ہیں، غلط ہوگا تو اصلاح کر دیں گے. میں اپنے ذہن کی بات بتا رہا ہوں، میں اپنے ذوق کی مسافرت بتا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا صحیح ہے غلط ہے، میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں. ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. میں اپنی بات بتا رہا ہوں. میں کیا سمجھا، مجھے کیا لگا، میں نے کیا جانا. مجھے یہ پتا ہے کہ حضور نے بتایا نماز مومن کی معراج ہے. مجھے یہ پتا کہ حضور نے کہا پہلا سوال نماز کا ہوگا. تو پہلا سوال نماز کا کیوں ہوگا؟ سوچ رہا تھا ذہن کے کسی کونے میں ایسے روشنی کا دھماکہ سا ہوا، ایسے روشنی کا دھماکہ سا ہوا، اور میرے ذہن نے مجھے یہ جواب دیا کہ حضور کے معراج پر باتیں کرنے والے، حضور کی معراج پر باتیں کرنے والے دیکھا نہیں دیکھا، دیکھا نہیں دیکھا. سید محفوظ الحق شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، او کملیا، او جھلیا، او پنجابی چ کہندے ہوندے سی، اونے بلا کے اپنے کول فکانا کعبہ کو سین او ادنا ثم دنا فتح اللہ. اور وہ کہندے سی میں ڈردا نہیں، میں پنجابی چ کہنا وا، او بلا کے جفیاں پائی جاندا، تو کہنا ویکھیا نہیں ویکھیا. او حضور کی معراج پر باتیں کرنے والے، عاشق کبھی معراج پہ حیران نہیں ہوتا. عاشق امکان کی بحثوں میں وہ الجھا نہیں رہتا، امکان کی بحثوں میں وہ الجھا نہیں رہتا. مومن عاشق کبھی معراج پہ حیران نہیں ہوتا، عاشق کبھی معراج پہ حیران نہیں ہوتا. صدیق ہو تو پھر وہ یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے حضور کہتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے. میرے نبی نے کہا تو رب کائنات بلا کر اپنے پاس سب سے پہلا سوال نماز کا اس لیے فرمائے گا. یہ میں اپنا ایمان بتا رہا ہوں، میں اپنا وجدان بتا رہا ہوں کہ میرا رب فرمائے گا حضور کی معراج پر باتیں کرنے والے پہلے اپنی معراج کا حساب تو دے دے، پہلے اپنی معراج کا حساب تو دے. اگر تو اپنی معراج کا حساب دینے میں کامیاب ہو گیا تو پھر بات کریں گے نا، اس سے آگے تو پھر بات ہوگی. تو پہلے اپنی معراج کا حساب تو دے دے. تو حضور کی معراج کو گن کہاں سکتا ہے، تو ماپ کہاں سکتا ہے. اس نے تو تجھے مجھے بتا بھی دیا، بتایا بھی کچھ نہیں. ثم دنا فتدلا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. وہ لے گیا کس کو؟ اپنے بندے کو. کہا دیکھا نہیں دیکھا، وہ کہتا ہے میں لے کر گیا ہوں، یہ کہتے ہیں دیکھا نہیں دیکھا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور پیغام دینا چونکہ ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے، تو اگر میں پیغام دوں اپنے سننے والوں کو تو جو میرے اور آپ کے سیکھنے کی بات ہے، بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں، علامہ یاسر صاحب نے بتائیں. تو معراج میں سے جو میں نے اور آپ نے ضرور سیکھنا ہے، ہر صورت سیکھنا ہے، لازم سیکھنا ہے، اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا ہے، وہ دو باتیں ہیں: من المسجد الی المسجد. من المسجد، بس یہ معراج ہے. من المسجد الی المسجد. کہاں سے آ رہے ہو؟ مسجد سے. کہاں جا رہے ہو؟ مسجد. بس یہ معراج ہے. یہ میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے کہ بس مسجد سے مسجد کا سفر جاری رہے. مسجد سے آئیں مسجد جائیں، مسجد سے آئیں مسجد جائیں. یہ معراج ہے، سبق ملا ہے. یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. مجھے اور آپ نے سیکھنا ہے کہ ہم نبی کی امت ہیں، ہم نبی آخر الزمان کی امت ہیں، ہم اس کی امت ہیں جس کے جیسا کوئی نہیں، جو بے مثل ہے، جو بے مثال ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنا کردار بھی پیش کرنا ہے. مجھے اور آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم سید الانبیاء کی امت ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں. من المسجد الی المسجد. اور عاشق
کبھی معراج پہ حیران نہیں ہوتا۔ اس بات کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ، اس امید، اس خواہش، اس آرزو کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا کہا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، علماء میرے حق میں دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ میرا یہاں پر آنا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو جو کچھ کہا سنا سمجھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔